الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس جمعے بھی میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جو پچھلا جمعہ تلاوت کی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے سورۃ الغافر یعنی سورۃ المومن میں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے پالنے والے نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے، وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے. پروردگار کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ تعالی ہمیں پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم ہوتے ہیں تو پالتا ہے، باہر آتے ہیں تو پالتا ہے، لڑکے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہی پالنے والا ہے. اور قبر میں جائیں گے تو بھی وہی پالنے والا ہوگا، وہی ہماری مدد کرنے والا ہوگا. آخرت میں بھی اسی کی رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں. تو پروردگار ہے وہ ہمارا پالنے والا ہے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. تو پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دعا عجیب چیز ہے کہ اگر آپ نیکی کے کاموں کی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے، صابر شاکر بنا دے، عالم بنا دے، علم دین عطا فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر آپ نیک چیزوں کی دعا نہ مانگے، نیک کاموں کی، بلکہ جو دنیاوی کام ہیں، جائز کام ہیں، ان کی دعا کریں کہ یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ میرے بچے نہیں ہیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجئے،
اور دنیا کی جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ مانگیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ نماز تو اگر آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے تو عبادت ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے تو عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیں گے تو عبادت ہے، حج اللہ کے لیے کریں گے تو عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا آپ نیکی کی مانگیں یا دنیا کے جائز کاموں کی، سب کا سب عبادت ہے۔ اور پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اب جوتے کا تسمہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، آدمی کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، پہلے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرا جوتا جڑوا دیجئے، پھر جا کر جب باہر سے جڑوا لاؤ، لیکن جانے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے دعا کر لو، کیونکہ بسا اوقات ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی آدمی باہر نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گولی چلتی ہے، یا آپ گئے، آپ نے جا کر دیکھا کہ وہ آج موچی موجود نہیں ہے، پھر واپس آنا پڑا۔ تو ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کی ضرورت کا ہے، حاجت کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ٹائر پنچر ہو گیا، یا اللہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، آسانی سے بدلوا دیجئے، یا اللہ یہ فلاں کام ہے الجھ رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کا خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اور عبادات انسان ادا کرتا ہے تو انسان کو تکبر آ جاتا ہے یا آ سکتا ہے۔ آپ نے بہت تہجد پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن صبح کو اکڑ جائے کہ جناب میں تو بڑا تہجد گزار ہو گیا۔ آپ نے بہت ذکر اللہ کیا، آپ نے بہت جہاد کیا، آپ نے بہت تبلیغ کی، علم دین کا کام کیا، تکبر آ سکتا ہے اور آ جاتا ہے نیکی کا کام کرنے کے بعد۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو گے، آپ کو اپنے بزرگ ہونے کا خیال نہیں آئے گا۔ آپ 4 رکعت پڑھ لو گے تہجد کے تو آپ کو یہ خیال ہونے لگے گا کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، دل میں تکبر آنے لگے گا، گردن اکڑنے لگے گی، ماتحتوں کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے۔ نیکی کے کام کر کے بسا اوقات آدمی کی طبیعت کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا آپ مانگتے چلے جائیں اس کے اندر تکبر نہیں آتا، اس لیے کہ آپ تو مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ یہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ منگتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، داتا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، اب آپ مانگتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر تواضع ہے، آپ کے اندر عبدیت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے قائل ہیں، اس لیے دعا کے اندر تکبر نہیں آتا۔ اور ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ بڑے پیارے انداز سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ایسی چیز لے کر جاتے ہیں جو اس کے پاس نہ ہو۔ اب آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے، تو کیا لے کے جائے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہاں بارگاہ میں نہیں ہوتی، وہ ہے عبدیت، بندگی، اس لیے کہ اللہ تو کبریائی والا ہے، جلال والا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ تو اگر آپ نے اس کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے تو اپنی بندگی لے کر جاؤ، اپنی حاجت لے کر جاؤ، اپنی تواضع لے کر جاؤ۔ تو یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آدمی دعا کا اہتمام کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آدمی کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا بلکہ تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غصے ہوتا ہے۔
اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اپنے کام میں لگا، میں یوں کر دوں گا، ادھر سے اس کو فون کروں گا، ادھر سے یہ کام کروں گا، اللہ سے مانگ نہیں رہا، گویا ساری توجہ اس کی اسباب کی طرف ہے جو مسبب الاسباب ہے اور اس جہان کا خالق اور مالک ہے، چلانے والا ہے، کام کرنے والا ہے، حاجت روا ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس سے مانگ ہی نہیں رہا۔ تو حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ اور آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی یہ بات ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اسی لیے آدمی کو دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کو آپ اٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک خیر ھذا الیوم، یا اللہ اس دن کی خیر چاہتا ہوں، فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہدا، اور یا اللہ اس دن کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، اللہم انی اسألوک خیر ھذہ اللیلہ، یا اللہ اس رات کی خیر چاہتا ہوں۔ آپ کسی جگہ میں جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ساکنیہا، کہ یا اللہ میں اس جگہ میں آیا ہوں، یا اللہ یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا، ان کی خیر مجھے عطا فرما۔ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ وحببنا الی اہلہا، یا اللہ ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں شہر والوں کا محبوب بنا دیجئے، وحبب صالحی اہلہا الینا، اور جتنے نیک لوگ یہاں رہتے ہیں انہیں ہمارا محبوب بنا دیجئے، ہمیں تو سب کا محبوب بنا دیجئے لیکن یہاں کے جو نیک لوگ ہیں انہیں ہمارا محبوب بنا دیجئے۔ آپ کوئی سواری خریدتے تھے یا سواری آپ کو ملتی تھی، سواری پہ ہاتھ رکھ کے آپ دعا پڑھتے تھے کہ یا اللہ اس سواری کی خیر چاہتا ہوں اور اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خیر محض کی صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جنت، اور شر کی صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ یہ دنیا جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، میرے اندر بھی خیر ہے اور شر ہے، آپ کے اندر بھی کچھ خیر ہے اور شر ہے، جو بھی چیز ہے، آج کا دن ہے، آج کی رات ہے، اس دن کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، جو رات آئے گی اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع میں دعا مانگتے تھے یا اللہ اس دن کی خیر عطا فرما، رات کے شروع میں دعا مانگتے تھے یا اللہ اس رات کی خیر عطا فرما، اور اس رات کے اندر جو شر ہے اس سے ہمیں بچا۔ اور قرآن مجید کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ جن سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک تو گناہ کی اگر دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے رشوت کی توفیق عطا فرما، رشوت کی مجھے دلوا دے، یہ دعا حرام ہے، یہ دعا ویسے ہی ناجائز ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ مانگنا ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا، رشتہ توڑنے کی دعا، جو سگے رشتے ہیں اگر آپ ان سگے رشتوں کو توڑنے کی دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ آدمی جلدی نہ کرے، یعنی دعا مانگتا رہے جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ آدمی کچھ دن مانگے پھر یہ سوچے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لاؤ چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو جلدی ہے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ مانگتے رہو یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے مجھے گھر عطا فرما دے، یا اللہ ذاتی گھر نہیں ہے مجھے گھر عطا فرما دے، ذاتی گھر نہیں ہے گھر عطا، جتنی مرتبہ آپ مانگو گے یہ عبادت ہوگی۔ اب یا تو یہاں ملے گا ورنہ آگے اس سے بہتر گھر ملے گا، قبر بھی آپ کے لیے بہترین گھر ہوگا، آگے جو آخرت ہے وہ بھی آپ کے لیے بہترین گھر ہوگا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی تھی، یا اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ اور قبولیت کے جو اسباب ہیں
ان میں بڑا سبب ہے رزق حلال، بلکہ رزق حلال طیب۔ ایک مشہور صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، کوفہ کے گورنر بھی رہے، فاتح قادسیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور بڑے زبردست کمانڈر تھے اور بڑے صحابی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ آدمی دعا کرے اور قبول ہو جائے، دعا کرے اور قبول ہو جائے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پاکیزہ سے پاکیزہ کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو طیب کرو۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے حلال۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ حلال کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک آگے چیز ہوتی ہے کہ حلال تو ہے لیکن ہلکا سا کچھ تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے، آپ نے اس سے بھی احتیاط کی۔ کہا تو کچھ نہیں کسی کو، اپنے نیکی کا دعویٰ تو نہیں کیا، اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ بالکل پاکیزہ چیز ہو، وہ میں کھاؤں اور پیوں۔ اب یہ ہے طیب، کہ حلال بھی ہے اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہے۔ اور جو آدمی اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ اہتمام کرے گا کہ میں حلال اور طیب کھانا کھاؤں، تو حدیث میں آتا ہے تکن مجاب الدعوہ، تم مجھے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، اور جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگتے تھے بہت جلد اس کے آثار سامنے نظر آ جاتے تھے۔ اور یہ کوفہ کے گورنر تھے، اور وہاں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں دوسرے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو وہ وزیر خزانہ تھے کوفے کے۔ تو ایک مرتبہ دونوں میں کچھ کھٹپٹ سی ہو گئی، بھائیوں میں بھی اختلافی رائے ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہوا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو تھوڑا سا غصہ سا آ گیا، اور کہنے لگے کہ تم میری بات نہیں مان رہے، میں دعا کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور فرمایا دیکھو دعا مت کرنا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آدمی ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرے گا یہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جتنا آدمی کا کھانا پینا بہتر سے بہتر حلال اور طیب ہوتا چلا جائے گا، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ذکر کی ہے مسلم کے اندر، ایک آدمی ہے، فرمایا ایک آدمی ہے بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، کسی مقام مقدس پہ پہنچتا ہے، مثلا بیت اللہ ہے، ملتزم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اور وہاں پہنچتا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلودہ ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اس مقام مقدس پہ پہنچ کے یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ تو رہا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر مقام مقدس پہ جا کر بھی آدمی یہ دعا کرے تو ڈر ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر کھانا پینا لباس یہ سب کا سب حرام ہے۔
بہرحال لیکن دعا کا اہتمام کرنا ہے. باقی دعا اللہ تعالیٰ کافر کی بھی قبول کر لیتا ہے، دعا کافر کی بھی قبول کر لیتا ہے، اور دعا گناہگار کی بھی قبول ہو جاتی ہے. کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی ہو، اس کی قبولیت کی، دعا کی قبولیت کا وعدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحمت بہت وسیع ہے، وہ کسی کافر کی، گناہگار کی، فاسق کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت وسیع ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی میں ایک دعا وہ ہے کہ جو مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ اصل میں پچھلے جمعے میں وہی بتانا چاہتا تھا لیکن بات لمبی ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں دعائے استخارہ. اگر آپ نے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سنا ہوگا نماز استخارہ، دعائے استخارہ. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت ہمیں سکھاتے ہیں. اتنے اہتمام سے ہمیں سکھاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی آدمی کو کسی کام کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، من غیر الفریضہ. حدیث میں آتا ہے فرض نماز نہیں بلکہ نفل نماز، اور نفل نماز پڑھ کے پھر دعا کرے. وہ دعا نماز کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور ہر جگہ. اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت سے میں قدرت طلب کرتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کا فضل عظیم میں مانگتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، آپ تو قادر ہیں میں قادر نہیں ہوں. وتعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یا اللہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں خیر لی فی دینی و معاشی، یہ میری دین کے لیے بھی بہتر ہے، میرے معاش کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اور فوری اعتبار سے بھی بہتر ہے، بعد کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے اللہ فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اس کو آپ میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجئے، خیر پیدا فرما دیجئے. اور اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، میری دنیا کے اعتبار سے، میرے عاقبہ اور انجام کے اعتبار سے، تو یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور فرما دیجئے، اور جو صورت میرے لیے بہتر ہے یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجئے. تو یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی نے اگر مستقبل کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے، تو مثلا آپ نے مکان کہاں خریدنا ہے، پڑھنے کے لیے کہاں جانا ہے، یا رشتہ کرنا ہے، یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے، تو رشتہ کہاں کروں، اپنا یا اپنی بہن کا، بیٹی کا، بیٹے کا. تو یہ جتنے مستقبل سے متعلق معاملات ہیں اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم استخارہ کریں. البتہ استخارے کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی حدیث میں آتی ہیں. نمبر 1 غور و فکر، بلکہ سب سے پہلے غور و فکر کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ یا اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو مجھے کام کر دے، اور اگر اس کام میں خیر نہیں ہے تو یا اللہ جہاں خیر ہے وہاں مجھے پہنچا دے. اور تیسری چیز ہے استشارہ. استشارے کا مطلب مشورہ کرنا. استشارے کا مطلب مشورہ کرنا، یعنی اہل محبت اور اہل تجربہ لوگوں سے مشورہ کرنا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کوئی کار خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں گے جو موٹر سائیکل کو جانتے ہوں گے.
اگر آپ نے کوئی مکان خریدنا ہے تو ان لوگوں سے مشورہ کریں گے جو اس فن کے ماہر ہیں. اگر آپ نے کوئی رشتہ ہے تو جو اس رشتے کے متعلق لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں گے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہر ایک سے مشورہ کیا جائے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو اس کام سے متعلق اہل محبت اور اہل تجربہ ہیں، محبت والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تجربہ ہے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے. تو 3 چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں: غور و فکر، پھر استخارہ، پھر اس کے بعد مشورہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. وما ندم من استشار، اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا. گویا آدمی کو استخارہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے. یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد یہ دعا کرو جو حدیث میں آئی ہے. اگر حدیث کی دعا آپ کو یاد ہے آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، دعا یاد نہیں ہے کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر کتاب سے پڑھ کر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تو آپ اپنے اردو میں، پشتو میں، ہندکو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں اللہ سے یہ مضمون مانگ لے کہ یا اللہ مستقبل کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، جو بہتر ہے یا اللہ وہ کام مجھے کروا دے. یہ ہے استخارہ جس کی شریعت نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. اب ہمارے یار لوگوں نے اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا. اب حدیث میں تو یہ صرف اتنی بات آئی. اب بعض لوگوں نے کہا جی غسل کر کے کرنا چاہیے، بہت اچھا غسل کر لو. بعض لوگوں نے کہا جی نئے کپڑے بھی پہن لو، اچھا جی نئے کپڑے پہن لو. بعض لوگوں نے کہا خوشبو لگا لو، اچھا جی خوشبو لگا لو. سارے اچھے کام ہیں. بعضوں نے کہا کہ جناب یہ رات کو کرنا چاہیے جی، اور سونے سے پہلے. اچھا بھائی چلو رات کو سونے سے پہلے کر لو. اچھا اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے. اب یہ سب چیزیں بڑھائی جا رہی ہیں. اچھا کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلو بھائی بات نہ کرو، سو جاؤ. اب اس کے بعد اگلی بات یہ مشہور کر دی کہ پھر خواب جو نظر آئے گا اس خواب میں آپ کے اوپر وحی آ جائے گی. حالانکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اب وحی کسی پر بھی نہیں آتی. اور خواب جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، شریعت میں آتا ہے. بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، بعض خواب نفسانی ہوتے ہیں، بعض خواب رحمانی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان خواب دکھاتا ہے، بعض اوقات شیطان تو نہیں دکھاتا لیکن دن بھر آپ ایک چیز سوچتے رہے، رات کو وہی چیز نظر آ گئی. اردو میں اس کی مثل مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں. اب بلی کو چھیچڑوں کا دل چاہ رہا تھا اور دن میں وہ چھیچڑے تلاش کرتی رہی تو رات کو بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آ گئے. اب آپ دن بھر کسی کو اگر سوچتے رہے اور رات کو وہی خواب میں آ گیا یا آ گئی تو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ سمجھنا کہ خواب میں جو آ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر محض ہوگی یا وہی ہوگی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے علاوہ خواب کی عجیب بات یہ ہے کہ آدمی دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو علم دین نصیب ہوگا. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو دین پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. اور فرمایا اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میری گردن کے اندر توق پڑا ہوا ہے تو یہ خطرناک علامت ہے کہ آئندہ کوئی پریشانی دنیا میں یا آخرت میں آنے والی ہے. تو آدمی دیکھتا کچھ ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو آدمی گھبرائے گا کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں، پتہ نہیں میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں. لیکن حدیث میں فرمایا گیا القید ثبات فی الدین،
حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بیڑیاں جو ہیں یہ دین میں ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خواب سچا نہیں ہوتا، آپ کو جو خواب نظر آئے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے رہے وہی آپ کو نظر آ جائے، اور اس بات کے بھی امکان ہے کہ وہ خواب رحمانی نہ ہو بلکہ شیطانی ہو۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرگز کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جب خواب نظر آئے گا اس میں جو چیز آئے گی وہ خیر ہوگی، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ خواب جو ہے وہ بھی ایک بشارت ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی استخارہ کرتا چلا جاتا ہے، اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کام پر عمل کر لے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا کہ خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ استخارہ کرتے رہو، 1 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن، اور محبت والوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرتے رہو، پھر جس طرف آپ کا دل مائل ہو جائے سمجھو اسی میں خیر ہے، جس طرف آپ کا دل مائل ہو جائے سمجھو کہ اسی میں خیر ہے۔ اور خیر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خیر غالب ہے، کیونکہ اس دنیا میں کہیں بھی خیر محض نہیں ہے۔ اگر آپ نے فرض کریں استخارے کے بعد شادی کر لی، تو شادی کرنے کے بعد اگر نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا یا جناب پیٹ میں درد ہو گیا تو یہ مطلب تھوڑی کہ استخارہ ناکام ہو گیا، یا آپ کو بیوی کا خرچہ ادا کرنا پڑا یا اور کچھ مسائل کھڑے ہو گئے چھوٹے موٹے جو دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی استخارے کے خلاف تو نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مختلف صورتیں تھیں ان میں یہ صورت سب سے بہتر ہے، یعنی اس میں خیر غالب ہے اور شر اس کے اندر کم ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس فوری فیصلہ کرنا ہو، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی فلاں تاریخ کی سیٹ مل رہی ہے فلاں تاریخ کی، اب ظاہر ہے آپ مشورہ تو نہیں، استخارہ تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی حدیث میں دعا سکھائی گئی کہ آدمی یہ کہتے اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے، آپ میرے لیے اختیار کر لیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہہ دیں اللہم خر لی واختر لی، پھر کہیں اللہم خر لی واختر لی، پھر کہہ دیں اللہم خر لی واختر لی، پھر جدھر آپ کا زیادہ رجحان ہو اللہ کا نام لے کے وہ کام کر دیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر غالب ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں منگتا ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، اور مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بھی استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔